تمام اہلیان منکی کی خدمت میں، جميع مسلمانوں کی خدمت میں، برادران وطن کی خدمت میں، عام طور پر، خاص طور پر اور عام طور پر پورے عالم اسلام اور برادران وطن کی خدمت میں آج کے اس عید الفطر کے موقع پر پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس طرح کے ایام ہماری زندگیوں میں بار بار لے آئے اور اللہ تعالی ہم کو امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ رکھے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا جو مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا تھا وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ آج ہم اس کے لیے خوشی منا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا اور اس کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ مسلمان کی چاہت اور محبت یہ ہے کہ ہمیشہ رمضان ہوتا، رمضان کی خیرات و برکات سے ہم فائدہ اٹھاتے اور مستفید ہوتے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر برستی رہتی، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ رب العزت نے سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں، اس میں اللہ کو منوائیں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا تھا وہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کو رمضان کو مبارک مہینہ ملے اور رمضان کو مبارک مہینہ ختم ہو جائے اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مغفرت عامہ اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس کا غم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ رمضان کا مہینہ یہ ہم کو پیغام دیتا ہے جس طرح کے یہ ایام ہمیشہ باقی نہیں رہتے ہیں، جیسے سورج نکلتا ہے اور شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے، صبح میں طلوع ہوتا ہے، شام میں غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں۔ اسی رمضان کا مہینہ گزر گیا، مسلمانوں کو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنے والوں کو یہ رمضان کا مہینہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جس طرح سے مہینہ آیا اور گزر گیا اسی طرح سے میری اور آپ کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے جس پر کبھی فنا نہیں ہے، ہمیشہ باقی ہے۔ دنیا کی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی سے بڑی مخلوقات کو، سمندر کو دیکھیے اس کو بھی فنا ہے، زمین کو دیکھیے اس کو بھی فنا ہے، آسمان کو دیکھیے اس کو بھی فنا ہے، کوئی چیز دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، رہنے والی ذات کی صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اے لوگوں ان ایام کو غنیمت سمجھو جو زندگی میں ہم کو عطا کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو ہمیں عطا کی زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو صرف کرو تاکہ قیامت کے دن اس کے اندر کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ دوسری بات، عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن آپس میں محبت کو بڑھانے کا دن ہے، دلوں کو جوڑنے کا دن ہے، دلوں کے اندر سے کدورت کو، دلوں کے اندر سے بغض کو، دلوں کے اندر سے بغاوت کو، دشمنیوں کو، عداوت کو دور کرنے کا دن ہے، اور صرف اس ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کہ دن کو منزل بنا کر ہمیں تہیا کر لیں گے کہ کسی مسلمان کی دشمنی ہمارے دل میں نہیں رہے گی، کسی مسلمان کی دشمنی ہمارے دل میں نہیں رہے گی۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں مختصر کہتا ہوں۔ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں، اس کے عمل کی تلاش کی گئی کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی نمازیں بڑی لمبی نہیں ہیں، ان کے روزے بڑے لمبے نہیں ہیں، ان کے کچھ اور خیر کے کام زیادہ لمبے نہیں ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی ہے، کیا بات ہے آپ کے اندر ایسی کوئی چیز ہے؟ تو صحابی رسول نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب میں دن بھر، صحابی رسول نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب میں دن گزار کر جب رات میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنے دل سے کسی کے بارے میں دشمنی، کسی مسلمان کے بارے میں عداوت، کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں رکھتا ہوں۔ یہ ایک میرا وسیلہ اور میری عادت ہے، خصلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی عادت اور خصلت کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، کہنے میں بڑا آسان ہے، آدمی کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آگے بڑھ کر سلام کرنا،
آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کو پیش کرنا، آگے بڑھ کر اپنے سینے کو معانقہ کرنا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو بغض سے، عداوت سے، کینے سے پاک رکھو۔ اور جنتیوں کی صفات ایک بتائی ہے کہ جب مسلمان ایک مومن جنت میں جائے گا تو جب تک اس کے دلوں کے اندر سے قدرت کو اور ان خرابیوں کو اس کے دلوں سے نکالا نہیں جائے گا، اس وقت تک اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو آج کا یہ دن یہ سبق دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں اپنی جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، مسلمان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھیں، اس کو حقیر نہ کریں، اس کی حقارت اپنے دل کے اندر موجود نہ ہو، اس کے لیے کہیں پر کوئی برا نہ سوچیں، بلکہ ہمیشہ خیال رکھیں یہ میرا بھائی ہے، اس کی ترقی میری ترقی ہے، اس کا آگے بڑھنا میں آگے بڑھوں گا، اس نیت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور برتاؤ کیا جائے۔ اور اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے دلوں کے اندر سے بحیثیت انسان ہونے کے ناطے سے، تو اللہ رب العزت نے یہ دل کشادہ رکھا ہے کہ دل کے اندر کو وسیع کریں اور اس کو جگہ دیں اور اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر اگر پا جاؤں، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیا دعا مانگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگیے کہ اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا، تو سب سے درگزر کرنے والا، سب خطاؤں کو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ صفت اگر انسان کے اندر پائی جائے، کوئی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار ویسے انسان ہونے کی وجہ سے دلوں کے اندر کچھ بات آ گئی ہے، اب آگے بڑھ کر اس کو سلام پیش کیجئے اور اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر دیجیے۔ اسی خطبے کے اندر آج ایک بات کی اشارہ کیا گیا کہ ہم کو اللہ رب العزت نے اپنے احکام کی پابندی پر بھی پابند کیا ہم لوگوں کو کہ اللہ کے فرائض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ حرام مال سے بچنا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اور کسی ایسی تلاش میں نہ رہنا، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو رشوت لے کر، کسی کا مال چھین کر اپنے مال کو بڑھانا، جمع کرنا، یہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی پکڑ ہوگی، اور یہ مال ہم کو ایسا مال جنت میں نہیں لی جا سکے گا۔ اس لیے آج کے خطبے میں خصوصی طور پر ایک بات ارشاد فرمائی گئی، آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آدمی نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، بس اس کے دل کے اندر بات ہو جاتی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، اور پھر یہ مال اس کو کہاں تک لے پہنچاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے مال کو حلال کرنے کی کوشش کیجیے، اس مال کی برکت یہ ہوگی کہ ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، قرآن کی محبت پیدا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر یہ ہمارے چہروں پر نور ہوگا، ہمارے دلوں میں نور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں کچھ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ وہ خصوصاً ہماری عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خلا کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں، طلاق کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس پر ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، آج اتنے بڑے بڑے حادثات اور اتنے بڑی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان اس سے پہلے اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس کا جو استعمال ہم کو تبصرہ کر سکتے ہیں، وہ خصوصاً ہماری عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خلا کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں، طلاق کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس پر ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، آج اتنے بڑے بڑے حادثات اور اتنے بڑی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان اس سے پہلے اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس کا جو استعمال اگر صحیح کر سکتے ہیں اس کا استعمال صحیح کیجیے۔ خصوصاً میں اپنی پاک دامن لڑکیوں سے، پاک دامن عورتوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موبائل کو کم سے کم استعمال کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے روابط اور تعلقات کو استوار نہ کریں جو غیر محرم ہیں، ہماری اس کا جائز نہیں ہے، ایسوں کے ساتھ تعلق برپا نہ کریں۔ اگر کہیں غلطی سے کوئی نمبرات اس طرح سے آ جاتے ہیں تو اس کو جواب نہ دیں، ایسے فون کو نہ اٹھایا جائے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ لوگ
ایسے طریقہ اختیار کرتے ہیں، کبھی مرد عورت کی آواز میں، کبھی عورت مرد کی آواز میں گفتگو کر کے سامنے والے کو للچاتا ہے، کبھی اس سے مال وصول کرتا ہے، کبھی اس سے پیسہ وصول کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کبھی اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اور عورت اتنی بے بس ہو جاتی ہے تو پھر حملہ کرتے 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 اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس لیے میں خصوصاً ہماری پاک دامن عورتوں سے، پاک دامن لڑکیوں سے، اسکول میں، کالج میں جانے والی بچوں سے میں کہوں گا کہ آپ کسی کے ساتھ تعلق نہ کریں۔ سہیلیوں کے نام پہ چیٹنگ ہوتی ہے، سہیلیوں کے نام پہ گروپ بنائے جاتے ہیں، ماں باپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، پھر وہ نہ جانے ایسی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں کہ تصویروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی کو نیلام کیا جاتا ہے۔ جو عورتیں گھر کی زینت تھی، جو عورتیں گھر کی موتی تھی، گھر کا جوہر تھا، اس کو راستے میں اس کو نیلام کیا جاتا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ لڑکوں کو بھی ان سے باہر رکھا جائے اور لڑکیوں کو بھی ان سے باہر رکھا جائے۔ بس آخر میں پھر ایک مرتبہ میں عرض کروں گا کہ ہماری جماعتی نظام کے ساتھ ہم سب کو جڑنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ جتنی جماعت کے نظام کے ساتھ جڑیں گے، خیر وجود میں آئے گا، اتفاق وجود میں آئے گا، اتحاد وجود میں آئے گا۔ اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ جماعتوں سے ہم جڑے رہیں، اللہ کی احکامات کی پابندی کریں۔ رمضان تو گزر گیا، اچھے اعمال ہمارے اگر لے کر گیا ہے تو ہمارے حق میں کل گواہی دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم سے اچھا اعمال نہیں ہوئے ہیں، زمانہ اب بھی باقی ہے، اللہ رب العزت کا دروازہ اب بھی باقی ہے، توبہ استغفار سے اللہ کو منا سکتے ہیں، آئندہ کے عزائم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت رحیم اور بہت کریم ہے۔ ہم جب بھی آئیں، جب ہم دل ٹوٹا ہوا ہو تب بھی جائیں اللہ کے حضور، اللہ ہماری باتوں کو ماننے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، عبادتوں کا تعلق ختم نہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے تربیت کا مہینہ تھا، اس میں ہماری اچھی تربیت ہوئی ہے۔ اس تربیت کو سال بھر رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنی ہے۔ جس طرح سے ہم نے چھوٹے موٹے کام الحمدللہ رمضان مبارک میں کیے ہیں، ان تمام کاموں کو ہم اس کے بعد میں انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔